سب سے پہلے سب سے آگے MIM پاکستان نیوز خصوصی پروگرام وائرل کے میزبان سینئر صحافی اینکر پرسن ڈپٹی بیورو چیف MIM پاکستان نیوز اسلام آباد کی تفصیلات کے مطابق راولپنڈی سے اندھیر نگری چوپٹ راج فراڈیوں نے نادرا ٹیکنالوجی کو بھی فیل کر دیا۔ محکمہ رجسٹرار تحصیل آفس میں عوام کے 7 کروڑوں کا فراڈ، جائیداد کے بیانات کے باوجود خریدار کے ساتھ مکمل پروسیس کے باوجود بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب جعل سازی ہو گئی اور سٹامپ والے تمام جعل سازوں سے ملے ہوتے ہیں۔ ای سٹیمپ پیپر پر بھی ایسا ٹیکنیکل فراڈ کی حیرانگی ہوتی ہے اور افسوس بھی یہی معاملہ انصابان کے ساتھ پیش آیا۔ ریکارڈ روم سے رجسٹری غائب، 2 سال سے گھر کا قبضہ نہ مل سکا، ذمہ داری کس کی ہے؟ اور تھی ریکارڈ روم ہے رجسٹری محرر یا کوئی پھٹا پروگرام؟ ہم ثابت کریں گے کہ ان کالی بھیڑوں کے فراڈ اور منظر عام پر لا کر نہ کہ ان سے حق لیں گے بلکہ حکومت وقت سے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے ایسے عناصر کے خلاف قانونی کارروائی اور قرار واقعی سزا دینے کا فیصلہ کروائیں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنے زر سے حق سے محروم نہ ہوں، اور یہ ایک منظم گینگ ہے۔ باقی ناظرین کو آج لائیو رجسٹری برانچ تحصیل آفس اور متعلقہ اداروں کے پاس جا کر ان کو وائرل کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، سید شمشیر حسین شرازی اسلام آباد سے اپنے وائرل پروگرام کے آج کے پرومو میں آپ کے سامنے جناب حمد انگوش ہے، MIM نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے میں اپنا یہ وائرل پروگرام چلا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میرا پروگرام چلتا تھا 48 پہ بے نقاب، اور پرنٹ میڈیا پہ میرا کالم چھپتا تھا فیس بک کے نام سے۔ اب بھی فیس بک کے نام سے کچھ کالم چھپ جاتے ہیں، کسی وقت میں لکھتا ہوں تو میں تو خیر طفل مکتب ہوں۔ میرے استادوں میں سے جو استاد ہیں وہ تو خیر ماشاء اللہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دماغ دیا، تجزیہ نگار ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اچھا تجزیہ کر دوں، لیکن جیسا جو کچھ مجھ سے ہو سکے وہ میں کرتا ہوں اور اللہ پاک مجھ سے کرواتا ہے۔ تو فیس بک کے بعد ایکسپوز میں نے پھر پروگرام ساتھ میں چلایا۔ ایکسپوز میں کچھ لوگوں کے اچھے کمنٹس، کچھ کے برے کمنٹس، لیکن ایکسپوز کا مطلب بس ایکسپوز کر دینا۔ اب MIM ادارے کو دیکھتے ہوئے میں نے پھر پروگرام اپنا سٹارٹ کیا وائرل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی شخصیت ہے یا کوئی ایسا معاملات ہے، کوئی سیاسی شخصیت ہے یا کوئی سرکاری یا حکومتی لیول پہ کوئی معاملات ہیں، ان کو شارٹ لے کے یا انٹرویو لے کے یا اس پروگرام کے متعلق فوٹیج لے کے تو اس کو اپنے چینل پہ آن ایئر کر دینا، اس کو وائرل کے نام۔ اس کے لیے وائرل اسٹوڈیو میں نے تیار بھی کیا ہوا، لیکن آج کے حسب معمول میں اپنے پرومو کے لیے ہی صرف بیٹھا ہوں، اور میرا پرومو ہی آج چلے گا۔ اس کے بعد آج پورا کیس کا ٹرائل چلاؤں گا۔ یہ کیس میرے پاس الیکشن سے پہلے کا آیا ہوگا، تقریباً جنوری 2024 کا۔ تو اس کے بعد پھر حکومتی تبدیل ہوگی۔ یہ کیس ہے رجسٹری کیس راولپنڈی کا۔ ابھی اس وقت ناظرین صبح کے 7 بجے۔ تو جب میں اب اس میں معمول آیا تو میرے ٹیبل پہ وہی انویلپ پڑا ہوا تھا، یہ بہت سے بڑے آپ کی رجسٹری کیس، اس کی میں آپ کو فوٹیج بھی دیتا ہوں۔ یہاں پر اتنی 2 نمبری ہے کہ رجسٹری میں آپ جب انتقال کروانے جاتے ہیں تو باقاعدہ آپ کی سنیپس دی جاتی ہیں، حالانکہ ڈیجیٹل دور ہے، نیٹ ورکنگ کا دور ہے، اس میں نادرا انوالو ہے۔ جس نے آپ کے نام جائیداد کرنی ہے وہ بھی موجود ہیں، جس نے جائیداد لینی ہے وہ بھی موجود ہیں، سنیپنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ناظرین جعل سازی ہو رہی ہے، اور اس بندے کو پتہ بھی نہیں کہ میرے ساتھ جعل سازی ہو چکی ہے۔ یہ 2.5 سال ہو چکے ہیں اس بندے نے، یہ جس کے نام اس جگہ کا انتقال ہوا، تقریباً 66 لاکھ کی جگہ ہے یہ۔ میں آپ کو کاپیز ابھی آن ایئر ہو جاتی ہیں ساتھ ہی۔ تو 66 لاکھ کا اس نے دیا، اور جس بندے نے دیا وہ ایک راجہ قوم سے تعلق رکھتا ہے، راولپنڈی سٹی کے اندر گنجان آباد ایریے میں وہ جگہ ہے۔ اس جگہ کا میں نے وزٹ بھی کیا ہے، وہ بھی میں فوٹوز بھیج رہا ہوں آپ کو۔ تو ناظرین میرے پاس جب کیس آیا تو جب رجسٹری کا پتہ کیا تو ہمارے پاس صرف ای اسٹیمپ پیپر اور یا اسٹیمپ پیپر ہے، رجسٹری موجود نہیں۔ تو رجسٹری ریکارڈ میں سے ہی غائب ہے، ریکارڈ روم سے غائب ہے۔ میں نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے آفس میں جا کے اپلیکیشن موو کی اور بتایا کہ یہ ریکارڈ غائب ہے۔ تو اس کے دوران پھر الیکشن
کا گہما گہمی کی الیکشن کے دوران پھر آپ نے حالات دیکھے ہیں کہ کمشنر چٹھا صاحب کے کیا حالات تھے، تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب ویسے ہی بائی ایئر کوچ کر گئے تھے. اب نئی انتظامیہ آئی تو آتے ہی تو یہ انویلپ موجود یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اور یہ متاثرین میں سے ہے جنہوں نے گھر لیا. جگہ میں نے وزٹ کی ہوئی، میں آپ کو وہ بھی فوٹیج دیتا ہوں. ناظرین، وائرل پروگرام کا مطلب ہے کہ وائرل کرنا. تو آج میں نے رجسٹری جو ہے اس کے جو ریکارڈ روم والوں سے رابطہ کیا ہوا ہے کہ مجھے یہ رجسٹری جو غائب ہوئی ہے کیسے غائب ہو گئی ہے اس گھر کی. ای اسٹیمپ پیپر، ای اسٹیمپ تو چلو بینک سے نکلوایا جاتا ہے، اس کی بھی ایک ویلیو تو ہوتی ہے، لیکن وہ ویلیو اتنے پرسنٹ نہیں ہوتی، 25% ہوتی ہے. 100% ویلیو رجسٹری کی ہوتی ہے، یہ آپ سب لوگ بھی بہتر جانتے ہوں گے. اور شمشیر حسین نے کیس بک پروگرام چلایا، بے نقاب چلایا، ایکسپوز چلایا. تو سرگودا میں میرے اوپر جو معاملات ہوئے، سرگودا یہ صحافت گواہ ہے اس بات کی کہ گھر میں فائرنگ تک ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن الحمدللہ میں ڈٹا رہا. اور راول پنڈی اسلام آباد یہ جڑواں شہر ہے. یہاں کی پرابلم یہ ہے کہ راول پنڈی میں جوڈیشری اور طریقے سے چلتی ہے، اسلام آباد کی جوڈیشری اور طریقے سے چلتی ہے. حالانکہ ایک روڈ کا فاصلہ ہے، ایک روڈ کراس کریں تو راول پنڈی، ایک روڈ کراس کریں تو اسلام آباد فیڈرل ایریا آ جاتا ہے. یہاں پر حالانکہ اس طرح کی 2 نمبری ہونی چاہیے، لیکن جب میں نے یہاں کے حالات دیکھے تو یہاں پر 2 نمبری کیا، یہاں تو 100 نمبری ہو رہی ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں. آج میں اس کیس کے لیے نکل رہا ہوں. یہ جو فیک ای اسٹیمپ دیا گیا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بندہ یہ اسٹیٹ ایڈوائزر کا کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اسٹیمپ پیپر والے پورے کچہری کے اسٹیمپ پیپر والے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اپنے کلائنٹ کو بھی جس کے پاس مرضی اسٹیمپ پیپر کروا لیجیے، تو کلائنٹ تو مطمئن ہوتا ہے. تو وہی بات ہوتی ہے کہ وہ جب چند دنوں کے بعد ظاہر رجسٹری ملنی ہوتی ہے تو وہ ہر چیز غائب ہو جاتی ہے. لیکن آخر پھر تنگ آ کر میرے صحافی دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، تجزیہ نگار ہیں، آج کل بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ عطا فرمائے.